إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، آپ سبھی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارے یہاں سلسلہ یہ شروع ہوا ہے کہ ہم سیرت طیبہ کو بغور سماعت کریں، اللہ کے نبی کی زندگی کو سننے کی اور سمجھنے کی اور سمجھ کر کے عمل کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں، کیونکہ انسان وہی کامیاب ہے جس کی زندگی آقا کی زندگی سے ملتی جلتی ہو، اور کل قیامت کے میدان میں بھی وہی لوگ کامیاب اور کامران کہلائیں گے کہ جن کی زندگیاں اللہ کے نبی کی زندگیوں سے، ان کے لمحوں سے ملی ہوئی ہوں گی، اور اگر ان کی زندگی سے ہماری زندگی کہیں کہیں مختلف ہوئی تو ہمارے لیے سزا کا بھی اعلان ہو سکتا ہے، ہمیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب بن کر کے رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں تو اپنے آقا کی زندگی کو خوب پڑھیں، خوب سنیں، پھر اس پر عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو اس لیے انسان کو اور بالخصوص مسلمان کو اپنے اندر غور کرنا چاہیے۔ جنت کے طلبگار سبھی ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار سبھی ہیں، جہنم میں کوئی انسان مسلمان جانا نہیں چاہتا۔ اب اس کو اگر اپنے اوپر یہ سوچنا ہے کہ میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا جنت میں، تو اسے اپنی زندگی کے لمحوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ اگر میری زندگی آقا مدنی کے مطابق ہے تو مجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر میرے اعمال آقا کے مطابق نہیں ہیں تو پھر میرا مسئلہ بھاری ہے۔
اگرچہ اللہ رب العزت کچھ سزا دیں گے، لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ وہ سزا بھی نہ لیں اور سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے آقا کا چہرہ کیسا تھا، ہم اپنا چہرہ ایسا ہی بنانے کی کوشش کریں۔ آقا کپڑے کس طریقے سے پہنتے تھے، ہم اس طریقے کے پہننے کی کوشش کریں۔ آقا نماز کیسے پڑھتے تھے، قرآن کیسے پڑھتے تھے، حج کیسے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آقا بازار میں جاتے تھے، وہاں معاملات کرتے تھے تو کس طریقے سے کرتے تھے۔ تو اس طریقے کی چیزوں کو سنیں اور پھر اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آ جائیں، اور پھر اللہ کی طرف سے امید لگا لیں کہ انشاءاللہ میری زندگی نبی کے مطابق ہے، کچھ کمی ہوگی تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد امید لگا لیں کہ انشاءاللہ جنت کے اندر ضرور جاؤں گا۔ لیکن میں اور آپ اپنی زندگی کو آقا کی زندگی کے مطابق بھی نہ بنائیں اور دل میں خیال کریں کہ ہم جنتی ہیں، ہم پکے سچے مسلمان ہیں، تو میرے اور آپ سے بڑا بیوقوف شاید کوئی اس دنیا میں ہو کہ ہمیں وہ عمل بھی نہیں کرنے جن کو کہا گیا، ہمیں ایسے کام بھی نہیں کرنے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو بتاؤ میں اور آپ بیوقوف ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے میرے بھائی، میں اور آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آقا کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کو سنیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ بندہ بالکل اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق نظر آئے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے اللہ کے بندے جن کی گزشتہ زندگی بڑی گناہوں کے اندر چلی ہے، لیکن جیسی انہوں نے اپنے آپ کو آقا مدنی کے مطابق بنانا چاہا، آج اگرچہ وہ پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں لیکن عالم نظر آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے معزز سامعین، اسی کا سلسلہ چلتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ ہر ہفتے کے اعتبار سے آپ کے گوشے گزار ہو رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے خندق کا اور غزوہ خندق کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا، شاید وہ بات سمجھ آئی اور سمجھ کر کے آپ نے کچھ سوچنے کی بھی کوشش کی ہوگی۔ بہرحال جب خندق کا یہ زمانہ گزر گیا اور کفار مکہ واپس لوٹ گئے، ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر کے چلا گیا، بنو قریظہ کو سزا مل گئی، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے سب بچے اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اس کے بعد میرے بھائی یہ 1 سال کا زمانہ گزرا ہے، اس 1 سال کے زمانے کے اندر تقریباً 15-16 سریے اللہ کے نبی کی اس 1 سالہ زندگی کے اندر پیش آئے ہیں، کیونکہ غزوہ بنو قریظہ اور اسی طریقے سے یہ غزوہ خندق کا معاملہ یہ شوال 5 ہجری میں پیش آیا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا صلح حدیبیہ کے نام سے جس کو فتح مبین کہا جاتا ہے، وہ 1 سال کے بعد اللہ کے نبی کو پیش آیا ہے۔ اس کے بیچ میں تقریباً 15 یا 16 سریے پیش آئے ہیں۔ سریے کہا کسے جاتا ہے؟ جس میں میرے آقا شامل ہوئے ہیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، جس میں خالی صحابہ شامل ہوئے ہیں ان کو جنگ کہا جاتا ہے، اور جس میں آقا موجود ہیں لیکن آقا کو خبر ملی کہ کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، اپنا لشکر تیار کر رہا ہے، تو میرے آقا کسی صحابی کو حکم دیتے کہ اپنے ساتھ 100-200 آدمی لے کر کے چلے جاؤ اور جا کر کے اس کو دیکھو وہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ چنانچہ صحابہ وہ صحابی یا اس کی امارت میں یہ 100-200 آدمی اللہ کے نبی پیش کر دیا کرتے تھے، وہ جا کر کے ان کا مقابلہ کرتے، ان کو سریہ کہا جاتا ہے۔ آقا بذات خود نہیں جا رہے ہیں بلکہ کسی صحابی کو امیر بنا کر کے بھیج رہے ہیں، اس کے نیچے 10 20 50 100 صحابہ کو اور بھیج دیا کرتے تھے۔
تاکہ جو آدمی سازش کر رہا ہے اس کی سازش کو ناکام کیا جائے۔ تو اس طریقے سے صلح حدیبیہ اور غزوہ خندق کے بیچ میں تقریباً 15 مرتبہ یا 16 مرتبہ اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ کسی نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف سازشیں کی۔ میرے آقا کو خبر پہنچی، میرے آقا نے کسی صحابی کو فوراً امیر بنا کر کے بھیجا اور جا کر کے کہا اس سے مقابلہ کرو، اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو قتل کر دینا۔ ہاں، پہلے جا کر کے دین کی دعوت دینا، اگر دعوت قبول کر لے ہاں تو پھر ان کو اپنے ساتھ اپنے گلے سے لگا لینا، اگر دعوت قبول نہ کرے تو ان سے جزیہ اور ٹیکس کی بات کرنا، اگر وہ جزیہ اور ٹیکس بھی نہ دے تو پھر ان سے کہنا کہ میدانوں کے اندر آ جائیں۔ لیکن یہ اکثر جتنے سریے پیش آئے ہیں، جیسے وہ صحابی اپنے جماعت کو لے کر کے پہنچتا ہے یا تو وہاں سے بھاگ چکے ہوتے ہیں یا پھر قید کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے گئے۔ اس طریقے سے 15 یا 16 سریے پیش آئے۔ بہرحال ان کی تفصیل رکھنے کا موقع نہیں، اب میں صلح حدیبیہ کی گفتگو کرنے چلا ہوں۔ یہ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، یہاں پر میرے اور آپ کے آقا نے آ کر کے پڑاؤ ڈالا ہے۔ اس کی شروعات کس طریقے سے ہوئی ہے؟ ذی قعدہ ہے اور 6 ہجری ہے۔ ہاں، یہاں اس کی شروعات ہوئی ہے۔ میرے آقا کو ایک خواب نظر آتا ہے، میرے آقا اپنے خواب کے اندر دیکھتے ہیں۔ خواب کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں اور میرے صحابہ نے احرام باندھ رکھا ہے اور ہم مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ہم وہاں عمرہ کر رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کو خواب کے اندر نظر آیا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے اور میں اپنے اصحاب کے ساتھ مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ یہ خواب میرے آقا کو نظر آیا۔ آقا نے صبح ہوتے صحابہ اکرام کو جمع کیا، صحابہ اکرام سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اے میرے صحابہ، آپ جانتے ہو میں نے رات خواب کے اندر کیا دیکھا؟ ہاں، صحابہ معلوم کرتے ہیں، فرمائیں یا نبی اللہ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں نے اپنے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں احرام باندھے ہوئے ہوں اور میرے ساتھ میرے اصحاب نے بھی احرام باندھ رکھا ہے اور ہم تمام کے تمام مکے میں داخل ہو رہے ہیں، عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے۔ صحابہ مچل گئے، صحابہ تڑپ گئے۔ مچلنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مکہ ان کا آبائی وطن ہے۔ مچلنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا گھر وہیں پر ہے، ان کے بیوی اور بچے کچھ کے وہیں پر ہیں، ان کی زمینیں اور جائیداد وہیں پر ہیں۔ وہ مکے سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے اپنے وطن سے محبت کرنا یہ آدھا ایمان کہلاتا ہے۔ وطن کی محبت کرنا ہے، وطن کی پوجا نہیں کرنی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وطن کی محبت آدھا ایمان ہے، وطن کی پوجا کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے برادران وطن کو یہی بات سمجھاتے ہیں، وطن کی محبت پر سوال نہ اٹھانا۔ ہم نے بار بار اپنے وطن کی خاطر گردنیں کٹائی ہیں، پھانسیوں کے پھندوں پر لٹکے ہیں، اور بار بار جب وطن کو ضرورت پڑی ہے تو جتنا خون آپ بہاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے جوان بھی بہا کر کے آ جاتے ہیں۔ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، ہاں اس پر کوئی سوال نہ اٹھا لینا، لیکن ہم وطن کی پوجا نہیں کرتے، ہم وطن کی پرستش نہیں کرتے، ہم وطن کو اپنا خدا نہیں مانتے، وطن کو اپنا معبود نہیں مانتے۔ ہاں، ہمارا معبود صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی طاقت کی ہم پوجا نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے۔ ہاں، محبت آپ لوگ ہمارے وطن سے ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شریعت کو ہم مانتے ہیں اسی شریعت کے علماء کہتے ہیں اپنے وطن سے محبت کرنا آدھا ایمان ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ نہیں آتی، یہ بات نہیں آج تک یہ لوگ سمجھے اور اس کو فتنے کی ہوا دیتے ہیں۔ خیر، بہرحال یہ بات مجھے اور آپ کو بھی سمجھ لینی چاہیے۔ محبت الگ چیز ہے،
پرستش الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے، پوجا کرنا الگ چیز ہے۔ محبت کی شریعت اجازت دیتی ہے، پوجا اگر اللہ کے علاوہ کرو گے تو کافر بن جاؤ گے، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں زندہ باد کہنے میں ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے، زندہ باد کہنے میں ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں، ہم تنہائی میں بھی کہتے ہیں ہمارا ملک زندہ باد ہے، ہم مجمع میں بھی کہتے ہیں ہمارا ملک زندہ باد ہے، ہم ہر جگہ کہنے کے لیے تیار ہیں، خالی ملک میں نہیں بلکہ دشمن کے سامنے بھی اپنے سینے کو پیش کر کے جب وہ ہم پر ظلم پر آ جائے تو ہم وہاں بھی اپنے ملک کو زندہ باد کہنے کے لیے تیار ہے، لیکن وندے ماترم نہیں کہہ سکتے کیونکہ زندہ باد الگ چیز ہے، وہ محبت ہے، اور وندے ماترم یہ پوجا ہے، ہم کافر نہیں بن سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے محبت الگ چیز ہے، پرستش اور پوجا الگ چیز ہے۔ محبت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں بلکہ حکم دیا گیا ہے، لیکن پرستش کرنے سے ہمیں روک لیا گیا ہے کہ کہیں ہم کافر نہ ہو جائیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، جب صحابہ کے سامنے یہ تذکرہ ہوا، میرے آقا نے اپنا خواب بیان کیا، میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں مکۃ المکرمہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں، اور ہم نے حال یہ کہ ہم نے اپنے بدن پر احرام کی چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، تو صحابہ جوش میں آ گئے، صحابہ جذبے میں آ گئے، اور کیوں نہ جذبے میں آتے، انہیں تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں اپنے گھر کو چھوڑے ہوئے، مکہ کو چھوڑے ہوئے، وہاں کی در و دیوار کو چھوڑے ہوئے، کیوں نہ ان کو وہاں کی یاد آتی، کیوں نہ وہاں کے کھیتی کھلیانوں کی یاد آتی۔ چنانچہ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ تو آپ کا خواب ہے، آقا آپ کا خواب جھوٹا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں اشارہ دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم عمرے کا احرام باندھ کر کے چلیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی حکم یہ نہیں ہوا کہ جانا کب ہے، لیکن صحابہ چونکہ مچل رہے تھے، صحابہ چونکہ تڑپ رہے تھے، انہیں اپنے وطن واپس جانا ہے، انہیں اپنی جگہ اپنے گھروں میں واپس جانا ہے۔ اللہ کے نبی نہیں ہم اسی سال جائیں گے۔ تمام صحابہ تڑپ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں آج ہی اور اسی وقت یہاں سے احرام باندھ کر کے نکلنا ہے۔ میرے آقا نے دیکھا کہ صحابہ ضد کر رہے ہیں، صحابہ تڑپ چکے ہیں، صحابہ مچل چکے ہیں، لہٰذا انہیں اپنے وطن کی یاد آئی ہے، اپنی کھیتی اور کھلیانوں کی یاد آئی ہے، لہٰذا میرے آقا نے بھی اعلان کر دیا ٹھیک ہے تمام صحابہ تیار ہو جائیں، ہم عمرے کا احرام بند کر کے آج ہی نکلیں گے۔ صحابہ نے احرام تیار کر لیے، میرے آقا نے بھی احرام باندھ لیا۔ یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے، آپ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں، جب ایک آدمی اپنے عمرے کا یا حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو عمرہ کیے بغیر اگر وہ واپس ہوگا تو احرام جب کھلے گا یا تو وہ اپنے سر کو حلق کرائے گا، گنجا ہوگا، بال کتروائے گا، یا اسی طریقے سے حلق کے ساتھ ساتھ قربانی دے گا، تب جا کر کے وہ اپنا احرام کھولے گا۔ میرے بھائی اللہ کے نبی نے احرام باندھ لیا، اللہ کے نبی کے اصحاب نے بھی احرام باندھ لیا، چنانچہ یہ تمام کے تمام اب ہم مدینے کا امیر کسے بنائیں گے؟ میرے آقا نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی صحابی نظر نہیں آتا، ایک نابینا صحابی نظر آتے ہیں جس کو عبداللہ ابن ام مکتوم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان نابینا صحابی کو بلایا اور بلا کر کے کہا عبداللہ آج سے تم مدینہ کے امیر ہو، جب تک ہم مکے سے واپس نہیں آ جاتے، ہم عمرہ کر کے واپس نہیں آ جاتے، تب تک آپ مدینہ کے امیر ہیں۔ لہٰذا یہاں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ہمارا مومن بھائی اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی اس کے اندر قدرتی کمی رکھی گئی ہے، اس کے آنکھ میں فرق ہے یا اس کے پیروں میں فرق ہے، کبھی ہمیں چاہیے کہ ہم اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ہم اسے نچلی نظر سے نہ دیکھیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہماری
طرح ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اندھے لوگ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ لنگڑے لوگ کسی کام کے نہیں ہیں۔ نانا میرے بھائی، اللہ رب العزت نے ان کو بھی ایسی عقل دی ہے جیسی مجھے اور آپ کو دی ہے، لہٰذا میرے آقا نے نابینا صحابی کو امیر بنا کر کے دنیا والوں کو یہ سمجھا دیا کہ اگر امیر اور ذمہ دار بننے کی طاقت کسی دوسرے انسان میں ہے، اگرچہ اس میں قدرتی کمی ہے، لیکن اسے بنا دینا، یہ نہ سمجھنا کہ اس کے اندر کمی ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا، اس پر چلا نہیں جاتا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت بہت سے ظاہر میں ایسے لوگ ہیں جو دیکھنے میں کمتر نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، اللہ نے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ طاقتوروں سے وہ کام نہیں لیتا، ایسے لوگوں سے کام لے لیتا ہے جو بظاہر کمزور نظر آتے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا امیر مقرر کر دیا اور اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر کے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ تمام کے تمام اصحاب نے احرام باندھ رکھا ہے، تمام کے تمام عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، اور میرے آقا نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم صرف عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، لہٰذا اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ رکھیں اور لڑائی کی بھی اپنے دل میں نیت نہ رکھیں۔ ہم لڑنے اور جھگڑنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم صرف اللہ نے جو ہمیں خواب کے اندر دکھایا اس پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صرف سفر کے لیے اپنے ساتھ ایک تلوار رکھ سکتے ہیں، اور وہ تلوار بھی نیام کے اندر ہوگی، وہ تلوار بھی اندر پیک ہوگی۔ لہٰذا سفر کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو ہتھیار رکھنا پڑ جائے تو رکھ لینا چاہیے، لیکن وہ قانونی اعتبار کا ہونا چاہیے، وہ قانوناً ہونا چاہیے، قانون کے بغیر نہیں رکھنا ہے، لائسنس کے بغیر نہیں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ہتھیار نہیں رکھ سکتے یا ہمارا لائسنس نہیں بنا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب سفر کریں تو اپنے ہاتھ میں لاٹھی یا ڈنڈا ضرور ہونا چاہیے۔ یہ سفر کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ لہٰذا ہم اندھیرے میں سفر کرتے ہیں یا اجالے میں سفر کرتے ہیں، اول تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس قانون والا ہتھیار ہو، ہمارے پاس لائسنس والا ہتھیار ہو، لیکن اگر ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم سفر میں ہمارے ڈنڈا ضرور ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے میرے آقا نے اعلان کر دیا، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، صرف عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن خالی ہاتھ بالکل ایسا بھی نہ ہو، اپنے ہاتھ میں تلوار ہو لیکن وہ نیام کے اندر چھپی ہوئی ہو، وہ نیام کے اندر رکھی ہوئی ہو۔ لہٰذا یہ جملے میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو سیرت سے اسباق مل جائیں، سیرت سے کچھ سبق ہمیں سیکھنے کو مل جائیں۔ میرے آقا نے اپنا بھی احرام باندھ لیا ہے اور تمام اصحاب نے بھی احرام باندھ لیا ہے، اب عمرے کی نیت سے آگے کی طرف چلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، وہاں میرے اور آپ کے آقا کی اونٹنی آگے جانے کا نام نہیں لیتی، وہ بھی تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال میرے آقا نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا جس کو حدیبیہ کا مقام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے مکۃ المکرمہ 9 میل رہ چکا ہے، یہاں سے 9 میل کا سفر باقی اب مکے کا رہ گیا ہے۔ میرے آقا نے اپنے اصحاب کو وہیں رکنے کے لیے کہا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ یہیں رک جائیں، یہیں پر ٹھہرنے کا شاید اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، لہٰذا تمام اصحاب وہیں رک گئے۔ ادھر جب کفار مکہ کو معلوم ہوا، ارے محمد بن عبداللہ جو مسلمانوں کا نبی ہے، جو مسلمانوں کا سردار ہے، وہ اپنے ساتھ تمام صحابہ کو لے کر کے ہم پر چڑھائی کے لیے آ رہا ہے۔ ادھر کفار مکہ نے بھی اپنی فورس تیار کر لی ہے اور تقریباً 8000 فوجی اپنے تیار کر لیے ہیں۔ ادھر میرے آقا کے ساتھ یا تو 1400 اصحاب ہیں یا 1500 اصحاب ہیں، کچھ راوی کہتے ہیں کہ 1400 صحابہ ساتھ ہوئے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ 1500 صحابہ ساتھ ہوئے ہیں۔ یہ مجمع میرے آقا کے ساتھ ہے۔ ادھر کفار مکہ نے 8000 کا لشکر اپنا تیار کر لیا۔ ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ شاید محمد عربی ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، ادھر لشکر تیار ہو گیا ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے، ہمارا لڑائی جھگڑے کا ارادہ نہیں ہے، ہم تو صرف
ہم تو صرف کعبے کا طواف کریں گے، ہم تو صرف اپنا عمرہ ادا کریں گے اور پھر اپنا عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے، صرف ہمیں اتنی سی اجازت مل جائے۔ اب اس اجازت لینے کے لیے کون جائے؟ چنانچہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر ابن خطاب کی طرف اشارہ کیا، اے عمر ابن خطاب، جاؤ مکہ کے لوگوں سے جا کر کے کہو کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا تم سے لڑنے جھگڑنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے صرف اس کعبے میں طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں ایک گفتگو اور بیچ میں بتاتا چلو میرے بھائی، ہمارے ذہن کے اندر ایک بات رہتی ہے کہ جو جمعے کے اندر حج ہوتا ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، اور جو جمعے کے علاوہ حج ہوتا ہے اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ یہ تعویل صحیح نہیں ہے، بلکہ حج کیسا بھی ہو، چاہے وہ جمعے کا ہو یا جمعے سے الگ کا ہو، وہ حج اکبر ہی کہلایا جائے گا۔ حج اصغر جو ہوتا ہے، چھوٹا حج جو ہوتا ہے، وہ عمرہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ عمرہ ہوتا ہے۔ عمرہ چھوٹا حج ہے، اور حج کے دنوں میں جو حج کیا جاتا ہے وہ بڑا حج ہے۔ یہ جو ہم نے سیکھ رکھا ہے کہ نہیں جی جو جمعے کا دن پڑتا ہے وہ بڑا حج ہے اور جو جمعے کے علاوہ پڑتا ہے وہ چھوٹا حج ہے، یہ شریعت کی تعویل نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی تعویل ہے۔ بڑا حج کوئی سے بھی دن میں پایا جائے وہ بڑا ہی مانا جائے گا، اور عمرے کو چھوٹا حج کہا جائے گا۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب کو اشارہ کرتے ہیں، اے عمر ابن خطاب، جاؤ اور جا کر کے ان سے کہو کہ ہمارا ارادہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، یا نبی اللہ، اس کام کے لیے میں ٹھیک نہیں ہوں، چونکہ میرے اندر غصہ بھی ہے، اور اللہ کے نبی وہاں پر میرے قبیلے کا کوئی آدمی بھی نہیں ہے، اگر انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا تو مجھے چھڑوائے گا کون، یا مجھے امان میں کون رکھے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک کہتے ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں، یا نبی اللہ، آپ عثمان ابن عفان کو بھیج دیجئے، چونکہ ان کے رشتہ دار قرابت دار وہاں موجود ہیں، ان سے تجارت کا مال لینے اور دینے والے وہاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی آپ اگر چاہے تو عثمان ابن عفان کو بھیج سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان کی بات سمجھ آئی، اور حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے حکم دے دیا، اے عثمان، جاؤ، جا کر کے بڑے بڑے سرداروں سے معلوم کرو، جا کر کے بڑے بڑے سرداروں سے کہہ دو کہ اس وقت میں میرے آقا یہاں لڑنے اور جھگڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں صرف عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے، آپ سے قتال کی کوئی گفتگو نہیں ہے، آپ سے جھگڑے کی کوئی گفتگو نہیں ہے، صرف اس وقت میں مقصد عمرہ کرنے کا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان چلے ہیں اور کسی ایک کافر کی امان میں رہ کر کے وہاں مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ پیش آتا ہے، وہ واقعہ یہ ہے، کچھ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت عثمان تو چلے گئے، وہ تو اکیلے عمرہ کر کے آ جائیں گے، انہوں نے احرام بھی باندھ رکھا ہے، وہ طواف کر کے آ جائیں گے، وہ سعی بھی کر کے آ جائیں گے، اللہ کے نبی وہ تو ہم سے الگ عمرہ کر لیں گے۔ لیکن میرے آقا فرمانے لگے، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینا، وہ میرا سچا عاشق ہے، وہ میرے بغیر اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہی معاملہ پیش آیا، حضرت عثمان جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے، کفار نے ان کو آ کر کے گھیر لیا، ان سے مذاکرات کیے ہیں، ان سے گفتگو کی ہے۔ حضرت عثمان کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ کفار مکہ کہنے لگے، اے عثمان، ہم تمہارے نبی اور تمہارے نبی کے ساتھیوں کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اگر تم چاہو تو عمرہ کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان کہنے لگے، ایسے عمرے سے کیا فائدہ جس میں آقا کی زیارت نہ ہو، لہٰذا میں عمرہ اللہ کے نبی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ حالانکہ کفار مکہ نے اجازت دے دی کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ہمارے قرابت دار ہیں، آپ سے ہمارے تجارت کے معاملات ہیں، لہٰذا آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے نبی اور آپ کے نبی کے صحابہ کو ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان نے منع کر دیا، ایسے عمرے سے کوئی فائدہ نہیں جس میں آقا ساتھ نہ ہو، جس میں میرے محبوب ساتھ نہ ہو، لہٰذا میں ایسا عمرہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت عثمان کو وہیں بٹھا لیا گیا۔ ادھر کسی نے خبر
खबर पहुंचा दी, ए अल्लाह के नबी, आपने जो अपने दामाद हजरत उस्मान को वहां पर भेजा है, नऊज़ुबिल्लाह कुफ़ार मक्का ने उनको कत्ल कर दिया है, उनको शहीद कर दिया है। अल्लाह के नबी को ये बात सुनते इस कदर गुस्सा आया, तमाम सहाबा को अपने पास बुलाया और बुला करके कहा, अगर वाकई में कुफ़ार मक्का ने इस तरह की हरकत की है तो याद रखो मैं जब तक उनसे किताल करता रहूंगा, जब तक मैं फतह और नुसरत सामने ना आ जाए, जब तक मुझे कामयाबी ना मिल जाए, या मैं इस दुनिया से शहादत का जाम लेकर के रवाना ना हो जाओ। लिहाजा जब अल्लाह के नबी को इस जज्बात के अंदर देखा तो सहाबा भी तड़प उठे और कहा, या नबी अल्लाह, हमने जान आपकी जान के साथ कुर्बान की है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले जाएं, हम भी आपके साथ हैं। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तमाम के तमाम सहाबा यके बाद दीगरे अल्लाह के नबी के हाथ से अपना हाथ मिला लेते हैं और फरमाते हैं, या नबी अल्लाह, अगर आप हजरत उस्मान का बदला लेंगे तो हम भी उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इसी को कुरान ने कहा, ये अदा सहाबा की अल्लाह को इतनी पसंद आई, कुरान की आयत उतर करके आई, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा। आपका अल्लाह राजी हो गया कि आप उस दरख्त के नीचे, जो कीकर का दरख्त है या बबूल का दरख्त है, आप उसके नीचे अपने सहाबा से बैत ले रहे हैं। हम आपसे भी और आपके तमाम सहाबा से खुश हो गए हैं, तमाम सहाबा से राजी हो गए हैं। जब इस चीज़ की खबर कुफ़ार मक्का को पहुंची है, वो कांप गए, रौब आ गया उनके अंदर कि इस तरीके के वो वादे कर चुके हैं। फौरन खबर भिजवाई, अल्लाह के नबी ये खबर झूठी है, हजरत उस्मान सही सालिम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मौजूद हैं। ये होती है अपने साथियों से मोहब्बत कि अगर एक साथी परेशानी में आ जाए तो तमाम के तमाम को तड़प जाना चाहिए। ये ना हो कि वो तो था, चलो एक चला गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सब्र कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई कुछ भी उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गलती उसी की थी, वो अकेला क्यों गया। जैसे आजकल मैं और आप कर लेते हैं, हमारा कोई भाई अगर कहीं फंस जाता है और वो जुल्म का शिकार हो जाता है तो हम बैठ कर के अपनी ज़बानें चलाते हैं, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी, उसे वहाँ जा कर के काम करने की ज़रूरत क्या थी, वो वहाँ गया क्यों था। सिर्फ ये बकवास बाजियां में और आप करने लगते हैं, लेकिन अपने साथी को इंसाफ मिले इसके लिए मुझे और आपको तैयार रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही होता है ना मेरे भाई, मैं और आप और अकल देनी शुरू कर देते हैं, उसके इंसाफ के लिए कुछ कदम नहीं उठाते, उसके इंसाफ के लिए कोई कलम नहीं उठाते, उसको जिस तरीके से इंसाफ मिले वो तरीका इख्तियार नहीं करते और समझते हैं ये मुल्ला जी होकर के वहाँ गया क्यों था, ये मुल्ला जी होकर के वहाँ सब्जी बेचने गया क्यों था, ये मुल्ला जी होकर के उस बस में कर क्या रहा था, ये मुल्ला जी होकर के वहाँ कहाँ घूम रहा था। ये गुफ्तगू में और आप आपस में करते हैं। याद रखना, इन चीज़ों का जवाब मुझे और आपको अल्लाह के सामने देना पड़ेगा कि अगर किसी को मैं और आप इंसाफ दिला सकते थे और नहीं दिला पाए, बुज़दिल बन करके घर में बैठ गए, कमज़ोर बन करके घर में बैठ गए, तो याद रखना कल क़यामत में अल्लाह तमाम इंसानों से और बिलखुसूस जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनसे हिसाब लेने वाला है। वरना इंसाफ के तरीक़े हैं, इंसाफ के तरीक़े हैं, हम किसी भी तरीक़े से अपने भाई को इंसाफ दिला सकते हैं। हमें कानून के बारे में मालूम है, नहीं मालूम तो हम कानून वालों से मालूम करें कि हमारे भाई के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, उसके साथ ये जुल्म हुआ है, अब उसको इंसाफ मिलने का तरीक़ा क्या है। अगर वो तरीक़ा बताएं और हम उस तरीक़े पर अमल न करें तो याद रखना हम कामिल मोमिन नहीं हैं, याद रखना हम सच्चे मुसलमान नहीं हैं। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा हो और हम खड़े होकर के उस जुल्म को देखते रहे तो जितना जालिम गुनाहगार है उससे कहीं ज्यादा हम देखने वाले भी गुनाहगार हैं। हम उसको इंसाफ नहीं दिला सकते, हम उसको जुल्म से नहीं बचा सकते। आज मेरा और आपका हाल क्या हो गया है, ये सिर्फ मेरे और आपकी मोहब्बत की कमी है कि महल्ले में हमारे घर से किसी भी नौजवान को जुल्म के जरिए उठाया जाता है और हम खड़े हुए तमाशा देखते रहते हैं। कोई अल्लाह का बंदा आगे बढ़ करके भी मालूम नहीं करता कि आखिर इसकी गलती क्या है,
اس کو اس ذلت کے ساتھ لے جایا کیوں جا رہا ہے؟ ہاں، اس کے ساتھ بے عزتی کیوں ہو رہی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی دیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا، کھڑے ہو کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا ہوا اس کے ساتھ بڑا بائکوں پہ گھومتا تھا، اچھا ہوا اس کے ساتھ بڑے مہنگے مہنگے کپڑے پہنتا تھا، اچھا ہوا اس کے ساتھ اپنے گھر پر بلڈنگ کی بلڈنگ بنائے جا رہا ہے، اچھا ہوا اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے یہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کے محلوں کے اندر ہوتا ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہے، اور میں اور آپ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو ارے باہر سے آ جاؤ، وہاں پر اس نے غلطی کی ہے، اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ کم از کم اللہ کے بندو، یہ کمی ہے ہم پڑھتے لکھتے نہیں، دوسری کمی یہ ہے کہ ہم معلوم کیوں نہیں کرتے۔ یہ ہمارے محلے کا نوجوان ہے، ہم اس نوجوان کو جانتے ہیں، ہم نے کبھی اس کو غلطی کے اندر نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اس کو گناہ کے اندر نہیں دیکھا، آپ اسے اس طرح سے کیوں لے جا رہے ہیں؟ لہٰذا مار پٹائی کا حکم قانون میں نہیں ہے، آپ اس کو اس طریقے سے کیوں مار رہے ہیں؟ آپ اس طریقے سے اس کو کیوں پیٹ رہے ہیں؟ یہ میرے بھائی، یہ قانون ہی ہے، ہاں بغیر قانون کے نہیں۔ آپ معلوم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہماری انتظامیہ کو، ہماری پولیس کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی مجرم کو پکڑ کر کے پیٹنا شروع کر دیں، یہ اختیار ہے ہی نہیں انہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو عدالت میں پیش کر دے، وہاں سے پھر اس کے لیے انصاف یا ناانصافی جو بھی ہوگی وہاں سے ہوگی۔ ہماری پولیس کو یہ کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ وہ گھر میں گھس کر کے عورتوں کے ساتھ ظلم کریں، ہاں بچوں کے ساتھ ظلم کریں، کسی نوجوان کو مارنا پیٹنا ہمارے سامنے شروع کر دیں، یہ ان کا ادھیکار نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے اس طرح کے ظلم ہوتے رہتے ہیں، اور میں اور آپ اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، میں اور آپ اور خوش ہوتے رہتے ہیں، ارے مجھے فلاں وقت میں اس نے گالی دی تھی، مجھے فلاں وقت میں میرے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا، اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جب میرے اور آپ کے آقا کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان جو ہماری طرف سے وہاں بات کرنے کے لیے گئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، میرے آقا جذبات میں آ گئے اور ایک ہاتھ اپنا اللہ کی طرف سے دیا ہے اور دوسرے ہاتھ کا نام حضرت عثمان رکھا ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، لہٰذا اس ہاتھ پر تمام کے تمام لوگ بیعت کرو، تمام کے تمام لوگ ارادے کرو کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اب ہم مکے سے واپس نہیں جائیں گے، اب ہم مکہ سے واپس نہیں جائیں گے۔ اس طرح کا تو قدم میں اور آپ نہیں اٹھا سکتے، لیکن چونکہ ہمارا قانون ہے، قانون کے اعتبار سے ہم انصاف دلا سکتے ہیں، قانون کے اعتبار سے ہم ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، اس کا کوئی بھی طریقہ ہو، اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ میں اور آپ اس کی طرف سے FIR کریں کہ ہمارے بھائی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اگر FIR نہیں ہے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائیں، اگر وہاں سے بھی کوئی بات نظر نہیں آتی تو یہاں کے بڑے بڑے ذمہ داروں سے ملیں، اگر وہ بھی بات نظر نہیں آتی تو پھر وہ جو مظاہرہ اور پروٹیسٹ کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے بھی اگر مجھے اور آپ کو اپنے بھائی کو انصاف دلانا پڑے تو کرنا چاہیے، اس کو بھی ثواب کہا جائے گا، اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ ثواب کہا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی آپ سمجھ رہے ہیں، میں زیادہ قانون تو نہیں جانتا لیکن صرف اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج میرے اور آپ کے دلوں سے اپنے بھائیوں کی محبت جا چکی ہے، محبت ختم ہو چکی ہے، برابر میں کچھ بھی ظلم ہوتا رہے مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں، برابر میں کسی پر کتنے مقدمے لگ جائیں ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، برابر میں کچھ بھی ناانصافی ہوتی رہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن میرے آقا نے یہاں سے سبق دیا ہے کہ اگر 1000 کے ساتھ بھی ظلم ہوگا تب بھی وہ ظلم کہا جائے گا، اور ہمارے 1000 میں سے ایک کے ساتھ بھی اگر ظلم ہوگا تو وہ بھی ظلم کہا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی یہاں یہ سبق دیا گیا، اور جب صحابہ نے میرے آقا کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کر سب نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، یہ جان عثمان پر قربان ہے، یہ سب کچھ عثمان پر قربان ہے، ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے، میرے اللہ کو یہ ادا پسند
पसंद आई, कुरान की आयत उतारी, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, तहकीक के अल्लाह राज़ी हो गया उन लोगों से जो तेरे हाथ पर बैत कर रहे थे। इसी को बैत रिज़वान कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यादा पसंद आई और सहाबा से राज़ी होने का ऐलान कर दिया, सहाबा से राज़ी होने का ऐलान कर दिया। इसलिए मेरे भाई, मुझे और आपको भी चाहिए कि अगर महल्ले में, शहर में, पड़ोस में मेरे और आपके किसी भाई के साथ नाइंसाफ़ी हो तो ये हम होने नहीं देंगे। कानून के एतबार से हम उसको इंसाफ दिला करके रहेंगे। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह ऐसे ही? अपने किसी भाई पर महल्ले में जुल्म तो नहीं होने देंगे। अगर वो आपकी नज़रों में सच्चा है, आपकी नज़रों में कभी उसने गुनाह नहीं किया और उसको ज़बरदस्ती किसी मुकदमे के अंदर डाला जा रहा है, तो मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसका साथ दें। मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसके साथ इंसाफ की बात करें। मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ से भी उसका साथ दे सकते हैं, जिस रास्ते से भी, उस रास्ते से उसका साथ दें। अपने भाइयों को शुकूक की नज़रों से न देखें, शुबे की नज़रों से न देखें। हाँ ये गलती करता होगा, हाँ ये रातों को जाता है, ज़रूर गलती करता होगा। नहीं मेरे भाई, जाकर के मालूम करें, जाकर के मालूम करें कि आप इस तरीके से नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, आप इस तरीके से जुल्म नहीं कर सकते। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे दे। जिन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी वो सुन्नतें पढ़ लें। वाक़िअ दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।